بہکاوے کی نیکسٹ ایپیسوڈ تو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، جہاں ایک طرف زبیر پر ستارہ اور جہانگیر کی ساری سچائی کھلنے والی ہے تو دوسری طرف زینت کو اس کے صبر کا پھل ملنے والا ہے۔ اسلم تو زینت کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کے چچا کے گھر تک پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے 10 تاریخ تک پیسے واپس نہ کیے تو یاد رکھنا کہ تم اور تمہارا چچا دونوں ہی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ زینت تو بہت پریشان ہوتی ہے کہ کاش اس معاہدے پہ دستخط کرنے سے پہلے ایک بار کسی سے پڑھا لیا ہوتا۔ اسلم سے کہتی ہے کہ اتنی جلدی تو میں پیسوں کا انتظام نہیں کر سکتی، جس پہ اسلم کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر تم مجھے میرے گھر ملنے آ جاؤ تو میں یہ پیسے معاف کرنے کو تیار ہوں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اسلم جن پیسوں کے لیے زینت کو بلیک میل کر رہا ہے وہ پیسے ہیں بھی زینت کے شوہر زبیر کے۔ اگر زبیر خود اپنی بیوی کا خیال کر لیتا اور اسے یہ پیسے دے دیتا اپنی بیٹی کے علاج کے لیے تو آج اسلم جیسے لوگ اس طرح سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاتے۔ بہرحال زینت تو اسلم کو اچھا خاصا ذلیل کر کے دروازہ بند کر دیتی ہے۔ اسلم وہاں سے تو آ جاتا ہے لیکن اس کے اندر بدلے کی آگ مزید بھڑکنے لگتی ہے۔ تبھی زینت کو کال کر کے اسے بلیک میل کرتا ہے کہ زینت بی بی، جو تم نے آج میرے ساتھ کیا ہے نا، اب دیکھ لینا کہ تم خود مجھے فون کرو گی اور میری منتیں کرو گی، کیونکہ جب لوگ تمہارا سامان اٹھا کے گھر سے باہر پھینکیں گے اور تمہیں اور تمہارے عزت دار چچا کو نہ صرف گھر سے بلکہ محلے سے بھی دھکے مار کے باہر نکالیں گے، تب تمہارے پاس مجھے کال کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اتفاق سے نیلم بھی زینت کے ساتھ کھڑی اسلم کی یہ بکواس سن لیتی ہے اور خاصی پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کس قدر ذلیل انسان ہے، اسے اتنا بھی لحاظ نہیں کہ تم اس کے سب سے قریبی دوست کی بیوی ہو جو اسے اپنا بھائی سمجھتا ہے۔ تو زینت نیلم کی ہی منت کرتی ہے کہ تم جس ملک صاحب کی بیٹی کو پڑھانے جاتی ہو، تم نے کہا تھا کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، تم ان کے پاس میرے کام کے لیے بات کرو نا، میں کوئی بھی کام کر لوں گی، ان کے گھر کے سب کام کر دیا کروں گی، بس مجھے اور میری بیٹیوں کو سر چھپانے کے لیے ایک چھت چاہیے، میں نہیں چاہتی کہ تم پہ یا چچا پہ ہماری وجہ سے کوئی مشکل آئے، اب میرا اس گھر سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ نیلم کو بھی یہی لگتا ہے کہ زینت کو یہاں سے چلے جانا چاہیے، ورنہ وہ اسلم تو بار بار یہاں آ کے یقیناً محلے میں ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرے گا۔ تبھی زینت کو تسلی دیتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں نے کل بھی ملک صاحب کی بیٹی کو ٹیوشن پڑھانے جانا ہے نا، میں موقع دیکھتے ہی ملک صاحب یا ان کی بیگم سے بات کرنے کی کوشش کروں گی۔ لیکن نیکسٹ ڈے جیسے ہی نیلم زینت کی نوکری کی بات کرنے لگتی ہے تو اتفاق سے اسلم بھی وہیں پر موجود ہوتا ہے اور وہ تو کافی خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اسلم شاید خود بھی ملک صاحب کے پاس کوئی ملازمت کرتا ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ شاید نیلم میری شکایت کرنے آئی ہے۔ تبھی فوراً آگے بڑھتا ہے اور ملک صاحب سے کہتا ہے کہ اس کی کوئی بات مت سنیے گا، یہ جو بڑی نیک پروین بنی پھرتی ہے نا، سر پہ چادر اوڑھ رکھی ہے اور لوگوں کے سامنے چادر اوڑھ کے شریف ہونے کا دھوکہ دیتی ہے، یقیناً سر یہ میری شکایت کرنے آئی ہے، آپ نے اس کی بات پر یقین نہیں کرنا۔ ملک صاحب تو حیران رہ جاتے ہیں کہ نیلم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، اور ویسے بھی وہ نیلم کو کافی عرصے سے جانتے ہیں، وہ واقعی ہی ایک نیک شریف سر جھکا کے چلنے والی لڑکیوں میں سے ہے جو ان کی بیٹی کو پڑھاتی ہے، اور ملک صاحب اور اس کی بیگم تو ویسے ہی نیلم کے بہت احسان مند ہیں، کیونکہ ان کی بیٹی شاید کسی ایکسیڈنٹ میں ڈسیبل ہو گئی تھی اور زندگی سے بالکل مایوس ہو چکی تھی، لیکن جب سے نیلم نے اسے پڑھانا شروع کیا ہے ان کی بیٹی میں زندگی کی رمق جیسے لوٹ آئی ہے اور وہ آہستہ آہستہ ریکوری کی طرف واپس آ رہی ہے۔ تو ملک صاحب جو ایک تجربہ کار انسان ہیں یقیناً سمجھ جائیں گے کہ غلط یہی اسلم ہے، اور ہو سکتا ہے کہ نیلم اسلم کی ساری کارستانیاں ملک صاحب کو بتا دے، جس کے بعد ملک صاحب تو اس اسلم کو ایسی سزا دیں کہ یہ تو کم سے کم بندے کا پتر بن جائے۔ جبکہ دوسری طرف زینت اپنی بیٹی صبا کے فالو اپ چیک اپ کے لیے جب دوبارہ اسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو ڈاکٹر باتوں ہی باتوں میں پوچھ لیتی ہے کہ اس دن وہ آدمی آپ سے ملنے آیا تھا اور آپ لوگ مجھے کافی خوف زدہ لگ رہے تھے، تو زینت اسلم کے بارے میں سب کچھ ڈاکٹر صاحبہ کو بتا دے گی، ہو سکتا ہے کہ اپنی پوری زندگی کے بارے میں ہی بتا دے، جس کے بعد ڈاکٹر زینت کو تسلی دے گی اور اسے سمجھائے گی کہ آج کے بعد کبھی کسی پیپر پہ اس طرح سے دستخط مت کرنا اور ابھی بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ آدمی پیسوں کے بدلے میں تمہیں ہیراس کر رہا ہے جس کے لیے
تم اس کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتی ہو اور اس میں بھی تمہاری مدد کروں گی۔ اور پھر زینت ڈاکٹر صاحبہ سے ہی ریکویسٹ کرے گی کہ اگر آپ مجھے کہیں کام پہ رکھوا دیں تو ڈاکٹر سوچے گی کہ مجھے بھی آج کل ایک کک کی ضرورت تو ہے، تو کیوں نہ اسی کو آزما لیا جائے۔ تو زینت کو اپنے پاس ہی نوکری پہ رکھ لے گی اور ساتھ ہی اس کی بیٹیوں ثنا اور صبا کا اسکول میں ایڈمیشن بھی کروا دے گی۔ یوں زینت کی زندگی کی کافی پریشانیاں تو ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ایک تو زینت اور اس کی بیٹیوں کو رہنے کے لیے محفوظ ٹھکانہ مل جائے گا، اور پھر زینت جو چاہتی تھی کہ اس کی بیٹیاں پڑھ لکھ کے اپنے لیے کچھ کر سکیں، کچھ بن سکیں، تو اس کا یہ خواب بھی بالآخر پورا ہو جائے گا۔ دوسری طرف زبیر جو اب ستارہ پہ بہت سختی کرنے لگا ہے، کیونکہ اس رات کا منظر اس کے دماغ سے ہٹ ہی نہیں رہا۔ جب کام پہ بھی ہوتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں یہی وسوسے آتے رہتے ہیں کہ ستارہ اور جہانگیر مل رہے ہوں گے، اور پھر زبیر کو پچھلی تمام باتیں یاد آتی ہیں جب ستارہ نے اسے دھوکہ دینے کی کوشش کی، اور زبیر اتنا پاگل ہو گیا تھا اس کے حسن اور عشق کے جال میں پھنس کے کہ اسے کھلی آنکھوں سے بھی ستارہ کا دھوکہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور دل ہی دل میں پچھتاتا ہے کہ میرے گھر کا نظام کتنا بہترین چل رہا تھا، وقت پہ کھانا ملتا تھا، کپڑے استری ہینگ کیے ہوئے ملتے تھے، اور ماں بہنوں کی خدمت کے لیے زینت الگ ہر وقت ایکٹیو رہتی تھی۔ جب سے یہ ستارہ گھر میں آئی ہے، گھر کا سارا نظام ہی درہم برہم ہو کے رہ گیا ہے۔ تبھی ستارہ پہ سختی کرتا ہے کہ آج کے بعد گھر کا سارا کام تم سنبھالو گی، اور میری ماں بہنوں کی عزت اور خدمت کرنا بھی تمہارا فرض ہے، مجھے ان کی طرف سے تمہاری کبھی شکایت نہیں آنی چاہیے۔ ستارہ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کے عیاشی کے دن ختم ہو چکے ہیں، اب ستارہ کو بھی یہ لوگ زینت کی طرح گھن چکر اور مفت کی نوکرانی بنانا چاہتے ہیں، لیکن شاید بھول گئے ہیں کہ یہ زینت نہیں ستارہ ہے، جو بہت جلد ان سب گھر والوں کو دن میں ستارے دکھانے والی ہے۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں ستارہ کو کوئی سیرپ خریدتے ہوئے دکھایا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی نشہ آور دوائی ہو جو ستارہ سدرا اور اپنی ساس کے کھانے میں ملا کے انہیں کھلا دے تاکہ ان کی سارے دن کی چک چک تو ختم ہو، اور روزانہ رات کو جہانگیر سے ملنے کے لیے زبیر اور سب گھر والوں کے کھانے میں نشہ آور ادویات ملا دے گی۔ جہانگیر سے جب گلا کرتی ہے کہ یہ لوگ تو اب مجھے زر خرید غلام کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور دیکھو نا چھوٹی سی عمر میں سارے گھر کی ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی ہے، میں نے تو زندگی بھر اتنا کام کیا ہی نہیں جس پہ جہانگیر جو ستارہ کو استعمال کرنا چاہتا ہے اس گھر سے سارا مال لوٹنے کے لیے، تو اسے کہتا ہے کہ زبیر کو تمہاری کہاں قدر، اب دیکھو نا خالص ہیرے کی قدر تو صرف جوہری کو ہوتی ہے۔ جس پہ ستارہ جہانگیر سے کہتی ہے کہ میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر تم میری زندگی میں نہ آتے تو میرا کیا بنتا، جس طرح کے حالات ہو چکے ہیں میں تو شاید اس گھر میں گھٹ گھٹ کے بالآخر مر جاتی۔ جس پہ جہانگیر ستارہ سے کہتا ہے کہ تم نے سارا روپیہ پیسہ تو اکٹھا کر کے رکھ لیا ہے نا، اور وہ میں نے تمہارے ذمہ لگایا تھا کہ زبیر سے کہو تمہیں گولڈ کا بڑا سیٹ بنوا کے دے۔ تو ستارہ بتا دیتی ہے کہ میں نے تو زبیر سے کہا تھا، الٹا اس نے میری بے عزتی کر دی، حالانکہ وہ بہت سارا پیسہ بھی لے کے آیا ہے بینک سے نکلوا کے، لیکن مجھے کہہ رہا تھا کہ اس پیسے پہ نظر مت رکھنا کیونکہ یہ دکان میں مال ڈلوانے کے لیے ہے۔ جہانگیر کے دماغ میں فوراً آئیڈیا آتا ہے اور ستارہ سے کہتا ہے کہ گولڈ کا بڑا سیٹ تو تمہیں میں بنوا کے دوں گا، اور ہمیں آج ہی رات اس گھر سے نکلنا ہوگا، لیکن سب سے پہلے تم نے وہ تمام پیسہ زبیر کی الماری سے اٹھانا ہے، اور خود بھی جہانگیر سدرا اور اس کی ماں کا سیف خالی کر چکا ہے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا ستارہ اور جہانگیر زبیر اور اس کے گھر والوں کو چکمہ دے کے اور سب کچھ لوٹ لاٹ کے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا پھر زبیر جو ستارہ اور جہانگیر کے چکر کو پہلے ہی جان چکا ہے موقع پہ پکڑ کے انہیں پولیس کے حوالے کر دے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔